ونصلي على رسوله الكريم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج اب حضرات کو یہ بات بتائی جائے گی کہ انسان کی نظر پاک ہے یا کیسی ہے۔ جب کسی انسان سے کہا جاتا ہے کہ غیر محرم کی طرف نہیں دیکھنا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نظر کا پاک ہونا ضروری ہے اور دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ دل پاک ہونا چاہیے، نظر ٹھیک ہونی چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی تربیت کی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو اتنا پاک صاف کر دیا کہ قرآن پاک نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی یہ قانون مقرر کیا ہے کہ تم نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی فرما دیجئے ان لوگوں کو، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کو فرما دیجئے، يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ رب العزت خبر رکھتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے۔ جو بھی آدمی کے سینے میں ہے، جو بھی دل کے اندر ہے، اس کی خبر رکھنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جیسے عقلی طور پر کوئی بھی سمجھدار عقل مند آدمی جب لائٹ گئی ہوئی ہو تو ننگی تار کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، ننگی تار کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتا؟ ہر سمجھدار آدمی کہتا ہے کہ جب میں اس کو پکڑوں گا ہو سکتا ہے اچانک بجلی آ جائے اور میں ہاتھ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ کوئی بھی آدمی خطرے کی طرف نہیں جاتا، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کی نظر کسی غیر محرم عورت پر پڑے یا لڑکی پر پڑے تو انسان کی نظر پاک رہے اور دل بھی صاف رہے؟ یہ ناممکن ہے۔ ایک لمحے کے لیے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ یا لڑکی کے ساتھ آدمی کو خلوت میں اکٹھا کر دیا جائے، یہ ناممکن ہے کہ آدمی اس برائی کی طرف نہ جائے، تو آدمی اس سے بچنے کی کوشش نہیں کر سکتا، آدمی برائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر آنکھوں کی حفاظت کرنے والا، دل کی صفائی کرنے والا کوئی ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی آنکھیں بھی پاک، دل بھی پاک، زبان بھی پاک، ہر کام پاک، ہر طور طریقے سے پاک صاف ہیں، کوئی بھی مسلمان ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی بھی مسلمان اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے دل کو اس جیسا پاک صاف نہیں کر سکتا، لیکن ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی المرتضی پہلی نظر پڑ جائے، اچانک پڑ جائے
اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن دوبارہ جو نظر پڑے گی اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ اچانک نظر کا بغیر ارادے کے پڑ جانا یہ ناممکن ہے، اور دوسری مرتبہ نظر کا ڈالنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضیٰ کو کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ اپنی نظر کو نہیں ڈالنا۔ جب اللہ کے نبی علی المرتضیٰ کی اصلاح کر رہے ہیں اور ان کو خطاب کر رہے ہیں کہ دوسری مرتبہ جب نظر ڈالو گے یہ آپ کے خلاف ہوگی، تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ہماری تربیت، ہماری اصلاح اور یہ ماحول جو ہے وہ ماحول نہیں ہے جو ماحول اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے صحابہ کو دیا تھا۔ یہ جدید دور ہے، جدید کام ہے، جدید ماحول ہے، اور انسان کی وہ تربیت، وہ اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی نظروں کو پاک کرے، اپنے دل کو پاک کرے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نظروں کی بھی حفاظت کریں، اپنے دل کی بھی حفاظت کریں۔ جیسے ننگی تار کو لائٹ گئی ہوئی ہو، کوئی آدمی پکڑنے کی کوشش نہیں کرتا، ہر سمجھدار آدمی دور ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی طرح ہر سمجھدار آدمی کو چاہیے کہ اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرے، اپنے دل کی بھی حفاظت کرے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔